आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज जुमे का दिन है और 25 तारीख है, 25 नवंबर, और कल 26 नवंबर है और कल इमरान खान का जिसे कहते हैं कि लॉन्ग मार्च समझ लें, पड़ाव समझ लें, जलसा समझ लें, वो कल रावलपिंडी में है। और कल रावलपिंडी के लिए जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा दिन है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। आज मैं ज़रा बाहर गया था पिंडी की तरफ, तो मैंने देखा कि वाकई फुल प्रूफ इंतज़ाम है। बहरहाल इसके अंदर एक चीज़ के ऊपर बड़ी तकलीफ़ हुई और वो ये हुई कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंड होने की इजाज़त नहीं दी। खैर, इनकी इजाज़त के ऊपर कौन चलेगा, हेलीकॉप्टर लैंड हो जाएगा, हेलीकॉप्टर की कोई तक वो नहीं है। और देखिएगा कि शायद परेड ग्राउंड में ही लैंड हो और ये हाथ बांध के दस बदस्ता इजाज़त देंगे। दूसरी तरफ मैं अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर एक जिक्र कर रहा था कि आरिफ अलवी ज़रा मोहतात रहें, आरिफ अलवी के ऊपर गेम है, आरिफ अलवी मतलब मैंने काफ़ी कहा। बारह कल समरी आई, आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान से मुशावरत की और उसके बाद फ़ौरन उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। और जो आसिम मुनीर साहब थे वो 4 स्टार जर्नल के ऊपर तरक्की हो गई उनकी, और दूसरे शमशाद साहब की। तो मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि अब इन दोनों जर्नल्स को चाहिए कि सबसे पहले तो वो वाले दाग धोएं जो पिछले लोग जो थे, जो पिछले अशखास थे, वो आर्मी को दे गए। यकीन जाने मैं आपको बताऊं कि मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं भी फ़ौज का हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि ये इस किस्म का घोटाला किया करा बाजवा साहब ने और उनके चेले चपड़ों ने कि मुल्क के अंदर जो आवाम जो अपनी फ़ौज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नफ़रत कर रहे हैं, लेकिन आप ट्वीट्स, आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप ये जो तमख्खर है ये आप देख सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर उड़ाया जा रहा है। यानी कि एक छोटी सी खबर है आज, एक छोटी सी, कि 12 अरब खुद ले गया, 11 अरब के चोरों को माफ़ किए और पाकिस्तान दिवालिया। इसके अंदर एक पूरी किताब है कि अगर इन 3 जुमलों को आप देखें। 11 अरब के केसेस थे ना इसके, शहबाज शरीफ के जो माफ़ हुए, जो अदालतों ने उसको रिलीज़ किया। बहरहाल कल का दिन है और इमरान खान किसी सूरत भी पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। आर्मी चीफ एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बाजवा साहब से स्टिक ले ली जाएगी जो छड़ी है, और छड़ी जो है ताकत का मंबा जो होगा जनरल जो होंगे आसिम मुनीर साहब होंगे। अब बात यह है कि पिंडी के अंदर जो दरपर्दा काम हो रहे हैं वो ज़रा पुरस्रार नोयत के भी हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो नेक्स्ट आर्मी चीफ 29 तारीख से आएंगे, अभी बाजवा साहब ही आर्मी चीफ है इस टाइम जब मैं आपसे खिताब करूं, बल्कि 29 तारीख तक वो ही रहेंगे। तो 29 तारीख के अंदर अभी 4 दिन बाकी हैं। तो कल जो है जलसा है पिंडी के अंदर, या लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल है। तो ये बड़े मायने खेज दिन है और इन दिनों के अंदर इमरान खान के ऊपर फिर दोबारा थ्रेट है कि इनकी जान को ख़तरा है। आज वो राना सनाउल्लाह का एक बयान भी आया है कि वो कल का जलसा मुलतवी कर दें। तो बात ये है कि कोरोना का जब फैलने का ख़तरा था तो बहुत लोगों को कहते रहे, मरियम नवाज़ को, दीन फरोश मौलवी को, सबको, तितलियों को, कि भाई मत करें कोरोना। तो वो कहते थे कि कोरोना जो है सिर्फ हुकूमत को नज़र आ रहा है, हमें कोई कोरोना नज़र नहीं आ रहा है। तो जान को ख़तरा तो है, लेकिन जो लोग आज़ादी की जंगें लड़ते हैं, जो आज़ादी के अंदर आज़ादी के लिए सीना सुपर होते हैं, वो इन चीज़ों से नहीं डरते। जान तो आनी जानी चीज़ है, ये राना सनाउल्लाह ने थोड़ी लेनी है, तो अल्लाह ने लेनी है। तो बहरहाल देखें कि कल क्या होता है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का, इमरान खान का अल्लाह ताला हामी और नासिर। अब आते हैं ज़रा से एक ऐसी चीज़ की जानिब जिसको उछाला जा रहा है। ख़ास तौर पे कौन उछाल रहा है? वो लोग उछाल रहे हैं जो नवाज शरीफ के लाइट माइंडेड हैं, लिफाफा सहाफ़ी जिनको कहते हैं, जिनको वजीफ़ा खोर कहते हैं।
آج فیصل واڈا کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصل واڈا کیس کا ایک فیصلہ ہوا اور ان کی تاحیات نااہلی کو ختم کر کے 5 سال کر دی گئی. تو اب جو لائٹ پوائنٹڈ ہیں یہ میدان میں آ گئے کہ جناب فیصل واڈا صاحب نے ایک غلطی کی تھی اور غلطی جو انہوں نے وہ جو بیان حلفی دیا تھا وہ غلطی پہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کی معافی مانگ لی اور جناب وہ جو تھے 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے، تاحیات ان پہ ختم ہو گیا. سیم کیس یہی نواز شریف کا ہے. نواز شریف صاحب آ کے کہیں گے کہ جی وہ جو اقامہ تھا جو بدنیتی پہ ویسے تو بدنیتی پہ تھا، منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوا تھا، لیکن جناب وہ میری غلطی تھی اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو معاف کر دے گا. لیکن میں انصافیوں کو یہ بتا دوں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ فیصل واڈا جو تھا وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. وہ نہ وزیر اعظم رہا، نہ گورنر رہا، نہ وزیر اعلیٰ رہا، نہ وزیر خزانہ رہا. وہ جسٹ ایک پارلیمنٹ کا ممبر رہا اور اس کے بعد سینیٹر. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر خزانہ پنجاب، گورنر پنجاب، یہ ایڈیشنل ڈیوٹیاں ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ بھی رہے. تو ایک ایسے شخص جو ہے وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑتا ہے فیصل واڈا، اس لیے اس کی تو کوتاہی معاف ہو سکتی ہے. لیکن ایک شخص جو پچھلے 25 سال میں الیکشن ہی لڑ رہا ہے 25-30 سال سے، تو اس سے ایک ایسی غلطی ہو کہ پہلے جو تھے وہ ضیاء الحق کے منظور نظر ہو کے وزیر اعلیٰ اور گورنر یہ وہ بنتے رہے اور اس کے بعد وہ سن 85 کے بعد الیکشن لڑ کے بنتے رہے. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نہ ملائیں. ایسا نہ ہو کہ عوام کل سے سڑکوں پہ ہوگی اور جو عوام ہے کہ جو سڑکوں پہ ہوگی وہ آپ خود سوچ لیں کہ یہ کہاں پہ تو پہلے ٹانگ گئی ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی آپ کو بتا دوں. خواجہ آصف کا ایک بیان ہے کہ جناب پہلے ہم تقرری کر لیں اس کے بعد عمران خان سے 2 ہاتھ کر لیں گے. بات یہ ہے کہ ان کی نیت کچھ اور ہے. گارنٹر بالکل ہے، لوگ ہیں گارنٹر ہیں کہ جناب الیکشن اناؤنس کر دیا جائے گا، لیکن یہ پہلے بھی اپنی گارنٹیوں سے مکرتے رہے. 10 سال کی معاہدہ کر کے گیا تھا، 5 سال کے بعد واپس آ گیا تھا منہ اٹھا کے اور کہتا نہیں جی وہ یوں ہے یہاں. پہلے تو مان ہی نہیں رہتے کہ ہم نے معاہدہ بھی کیا ہے. جب وہ معاہدہ الحریری صاحب نے لا کر دکھایا تو کہتے نہیں وہ تو 5 سال کا تھا. تو یہ پہلے بھی اپنے معاہدوں سے مکرتے رہے. لیکن ہنوز دلی دور است، اب ان کی یہ چیزیں چل نہیں رہی. اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہو، لیٹسٹ انفارمیشن دیکھنی ہو، تو آپ اٹلی کے اندر جو مریم نواز کا حال کیا ہے وہاں کے عوام نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں کہ منہ چھپا کر بھاگنا پڑا ہے اٹلی کے اندر اور ابھی کسی جزیرے کے اوپر پناہ لی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو ہے اب وہ جو ان کی ڈوریاں پکڑ کے جو ان کو مضبوط کر رہا تھا وہ تو فارغ ہو گیا. اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا ہے. اور جو نیا آرمی چیف ہے یا نیا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہے شمشاد صاحب یا آصف منیر صاحب، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو جناب سہارا دینے کی کوشش کریں. اس کشتی کے اندر ایک سوراخ نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ سوراخ ہو چکے ہیں. اور ویسے بھی یہ وہ کشتی ہے کہ جو ڈوبنی ہی ڈوبنی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ مصنوعی آکسیجن آنے والے حضرات جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کریں گے. اب ایک آخری بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آج کی تاریخ میں 95% سے اوپر کی طرف ڈیفالٹ کر چکا ہے. ویسے یہ میں نے بات کرنی نہیں تھی، لیکن میرے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جناب آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کی اگر وجوہات آپ نے سننی ہے تو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، پلس یہ جو رؤوف کلاسرا صاحب ہیں ان کی ویلاگ کو دیکھیں. اور ایک وہ بہت ہی متبدر قسم کے شخص آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، تو کیا کہتے ہیں ان کا پروگرام ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کے پروگرام کا نام. تو آپ ان کا پروگرام دیکھیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب انگلش پڑھنا ہم جانتے ہیں. اسحاق ڈار بھی اس پروگرام میں موجود تھا، بھی وہ پروگرام ادھر ادھر ہو گیا میرے سے. تو اسحاق ڈار اس پروگرام میں موجود تھا اور اسحاق ڈار کے سامنے انہوں نے کہا کہ تم کیا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو کہ ہمیں انگلش پڑھنے نہیں آتی؟ ہمارے پاس اس ٹائم لاکھوں ڈالر بھی نہیں ہیں جو ہم نے پیمنٹیں کرنی ہیں، اور پاکستان کے اندر ہر 3 مہینے کے بعد 3 مہینے میں اربوں ڈالر کا مال آتا ہے. تو
تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے؟ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ 75 سال سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، 75 سال سے۔ اچھا یہاں پہ لوٹا سب نے، اگر کوئی کہے کہ نہیں لوٹا، دیکھیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا، میں بڑوں کی طرف ہی نہیں جاتا۔ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جو مینیجر بنا ہوا بیٹھا ہے، ہوتا وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، وہ کس طرح لوٹتا ہے؟ گیس کے دفتر والے کیسے لوٹتے ہیں، واپڈا کے دفتر والے کیسے لوٹتے ہیں، پولیس والے کیسے لوٹتے ہیں، ججز کیسے لوٹتے ہیں، وکلاء کیسے لوٹتے ہیں، یہ تمام ایک پوری کی پوری چین ہے۔ تو لوٹا ہر ایک نے، کچھ نے عوام کو ڈائریکٹ لوٹا ہے اور کچھ نے عوام کے نام پہ لوٹا ہے۔ جو بڑے بڑے مگرمچھ تھے، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، یہ جتنے تھے، انہوں نے عوام کے نام پر عوام کو چہرہ دکھا کر دوسرے ملکوں سے پیسہ قرضے کی صورت میں لے کے پاکستان کو لوٹا۔ اور یہ جو جن کے نام میں نے لیے ہیں آپ کو، انہوں نے عوام کو لوٹا۔ یعنی کہ ایک پٹواری سے لے کے آپ ایک فرد لینے کے لیے چلے جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے۔ تو لوٹا ہر ایک نے پاکستان کو، لیکن جو بڑوں نے لوٹا ہے، واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ 12 ارب روپے کے جناب اثاثے نکل آئے۔ سروس کتنی کی ہے؟ 6 سال۔ 3 سال کے لیے آرمی چیف آنا ہے، نام 6 تھے، میرا خیال ہے کہ 6 مہینے سب کو کھیلنے کا موقع مل جائے تو بہت بہتر ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آخر میں ایک اپیل کروں گا کہ عمران خان کل اپنے لیے نہیں آ رہا، قوم کے لیے آ رہا ہے، آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے آ رہا ہے۔ کل اس کے جلسے میں اس کا ہی کام نہیں ہے، ہر اس شخص کا کام ہے جو محب وطن کے نکلے۔ پاکستان زندہ باد۔